ایک تو اللہ نے اسے ادھیڑ عمر میں اولاد دی تھی، اور دوسرا یہ کہ بیٹا انتہائی خوبصورت تھا جسے دیکھ کر گھر بھر میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ مرزا علی کی مراد ڈھلتی عمر میں طویل انتظار کے بعد پوری ہوئی تھی، اس لیے دن رات خوشیوں کا سماں بند گیا اور اس نے فقیروں اور محتاجوں میں جی کھول کر خیرات تقسیم کی۔ پھر اس نے بڑے چاؤ سے بچے کا نام عزت بیگ رکھا، جو جوان ہو کر بزرگ کے کہنے کے مطابق عشق میں مبتلا ہوا اور مہیوال کے نام سے مشہور ہوا۔ عزت بیگ کی تربیت بڑے لاڈ پیار سے ہونے لگی۔ مرزا علی کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اس لیے اس کی تربیت اور دیکھ بھال میں کسی قسم کی کمی نہ کی گئی۔ اس کے چاروں طرف خدمت گار موجود تھے جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، اور یوں اس کی پرورش بڑے چاؤ سے ہونے لگی۔ پھر جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے لیے استاد مقرر کر دیا گیا، جو اسے اس وقت کے رائج علوم کی تعلیم دینے لگا۔ ایک تو عزت بیگ امیر باپ کا بیٹا تھا، دوسرا وہ بہت خوبصورت تھا اور اس پر بلا کا ذہین بھی تھا، اس لیے ہر شخص اس سے پیار کرتا تھا۔ جس کو دیکھو اس کی ذہانت اور عقل مندی کی تعریف کرتا نظر آتا تھا۔ جب وہ 9 عمری کی منزل میں داخل ہوا تو مرزا علی نے اسے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور سپاہ گری کی تربیت دلانے کا بندوبست بھی کر دیا، اور بہت جلد عزت بیگ فن سپاہ گری میں اس قدر ماہر ہو گیا کہ شہر کے نوجوان میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس وقت وہ بھرپور نوجوان تھا اور اسے دنیا کے حالات معلوم کرنے کا بہت شوق تھا۔ جو لوگ اس کے باپ کا سامان تجارت لے کر ملکوں جاتے تھے، وہ جب واپس آتے تو عزت بیگ ان سے دیس کے حالات معلوم کرتا اور نئے قصے کہانیاں سنتا۔ ان دیکھے ملکوں کے سفر کے واقعات سن کر اس کے دل میں دنیا دیکھنے کا شوق اور بڑھ جاتا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا، مجھے بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جانا چاہیے، مگر باپ کی حد سے زیادہ محبت اس کی رکاوٹ بن جاتی۔ خاص طور پر اسے دہلی شہر دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ آخر ایک روز جب وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا تو اس نے موقع دیکھ کر کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ سوداگری کے کاروبار میں حصہ لوں۔ باپ نے یہ سنا تو کچھ گھبرا سا گیا، کیونکہ اسے خدار سیدہ بزرگ کا کہنا اچھی طرح یاد تھا۔ وہ بولا، نہیں بیٹا، تجارت کرنے کے لیے ملازم بتھیرے ہیں، تمہیں سفر کی مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کے اس جواب پر عزت بیگ نے کہا، اب میں جوان ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کاروبار میں شامل ہو کر اس کی اونچ نیچ سے واقف ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی، ابا جان، مجھے دہلی شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں نے اس شہر کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ باپ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹا، دہلی کوئی 2-3 منزلوں کے فاصلے پر تو نہیں ہے جو تم جلدی سے دیکھ آؤ گے، وہ یہاں سے بہت دور ہے اور اس کے لیے تمہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ سفر میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مرزا علی نہیں چاہتا تھا کہ بیٹے کو اتنے لمبے سفر پر بھیجے، لیکن جب عزت بیگ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اپنے دل میں سوچنے لگا، آج نہیں تو کل آخر کو یہ سارا کاروبار اسی کو سنبھالنا ہے، اس لیے بہتر ہے میرے جیتے جی اسے مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ عزت بیگ قافلے کے ساتھ جانے کی ضد پر اڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اسے سفر کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس بار تم بھی مال تجارت کے ساتھ چلے جانا، مگر یاد رکھو تمہیں جلد سے جلد واپس آنا ہوگا۔
اس پر عزت بیگ باپ کو یقین دلاتے ہوئے بولا، آپ مطمئن رہیں، میں ضرورت سے زیادہ ایک دن بھی کہیں نہیں ٹھہروں گا۔ اس طرح باپ سے سفر کی اجازت ملنے پر عزت بیگ بہت خوش تھا کہ اب وہ دہلی شہر دیکھ سکے گا، جس کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہاں کی بڑی بڑی عمارتیں، بلند و بالا مینار، چوڑی سڑکیں اور طرح طرح کے لوگ۔ پھر یہ بھی تھا کہ بلخ میں دہلی کی شہرت پہلے سے تھی۔ مغلوں کی فوجیں ایک بار بلخ تک پہنچ گئی تھی، مگر پایا تخت دہلی سے بہت زیادہ دور اور پہاڑیوں ندیوں کی وجہ سے دشوار گزارا راستے ہونے کے سبب مغلوں کی گرفت قائم نہ رہ سکی۔ البتہ وہاں دارالحکومت دہلی کا چرچا ابھی تک تھا۔ مرزا علی کے جو لوگ سامان تجارت لے کر دہلی تک جاتے تھے، ان کی زبانی نئی نئی کہانیاں اور واقعات سنائے جاتے تھے، اور یہی کہانیاں قصے سن کر عزت بیگ کے دل میں دہلی دیکھنے اور گھومنے کا شوق جاگا تھا۔